ایک شخص حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، توہین کر رہا ہے۔ اب بھئی یہ آج کے زمانے کی تو بات ہے نہیں، لیکن حضور کے صحابہ کے زمانے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو حضرت علی کو برا کہہ رہا ہے اور ان کے بارے میں ممبر پر کھڑے ہو کر برائیاں کر رہا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت علی جو ہیں ابو تراب ہیں۔ ابو تراب کا لفظی مطلب بنتا ہے کہ مٹی والا۔ اس نے سمجھا کہ یہ تو برائی کر رہا ہے حضرت علی کی، کہ ابو تراب کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، فرمایا کہ یہ برائی نہیں، یہ تو حضرت علی کا اعزاز ہے، یہ تو ان کا لقب ہے اور یہ حضرت علی کو تو بہت پسند تھا۔ تو اس نے پوچھا جی کیا معاملہ ہے؟ پھر انہوں نے یہ پوری بات بتائی۔ حضور مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد کا فرش چونکہ کچا تھا تو پوری مٹی جو ہے وہ ان کے جسم کو لگی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت میں، مہربانی میں فرمایا کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی کو یہ خوشی میں اور مزاح میں دیا ہوا لقب، حضور کا دیا ہوا لقب اتنا پسند تھا کہ کوئی اگر علی کہتا تو اتنی انہیں خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کو ابو تراب کہنے میں خوشی ہوتی کہ یہ حضور نے مجھے لقب دیا۔ تو یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ توہین ہوئی یا نہیں، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بات توہین والی ہے یا نہیں، یہ عام بندے نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ کس نے کرنا ہے؟ علماء نے فیصلہ کرنا۔ اس لیے علماء یہ تو فرماتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ کی توہین ہو، جہاں اسلام کی توہین ہو، جہاں قرآن کی توہین ہو یا مسجد کی توہین ہو، جیسا سلسلہ شروع ہے مساجد کی توہین کا، انشاءاللہ ہم اس پہ بیان کریں گے، تو یہ فیصلہ کسی عام بندے نے نہیں کرنا کہ یہ توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ فیصلہ کرنا ہے علماء نے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ فیصلہ کریں کہ توہین ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ عام بندہ دیکھیں اس نے ابو تراب کو توہین سمجھا، اس نے سمجھا کہ ابو تراب کہا یہ حضرت علی کی توہین ہو رہی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ابو تراب کا لفظی معنی مراد نہیں ہے، یہ تو حضور کا دیا ہوا لقب ہے۔ اور میں آپ کو اس کی اپنی دیکھی ہوئی مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب میں میرپور میں تھا، ایک شخص تھا ماشاءاللہ، اس کی داڑھی تھی، سفید داڑھی تھی، اور وہ انگلینڈ میں رہتا تھا، قرآن کا مطالعہ کرتا رہتا ہوگا، تفاسیر کا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا جی آپ کا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، اور میں حضرت پیر کہہ رہا ہوں، اس نے ان لفظوں میں نہیں انہیں پکارا، اور کہا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بہت بڑی ہستی تھے، شخصیت تھے، انہوں نے بڑی تفسیر لکھی ہے اور ان کی تفسیر بڑی مقبول ہے ہمارے علماء اور ہمارے مسلک میں۔ تو اس نے کہا نہیں جی وہ تو بڑے گستاخ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں لکھی ہیں۔ بہرحال کہتا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے کہا جی ضرور دکھائیں۔ اگلی نماز میں ضیاء القرآن تفسیر لے آیا اور وہ مقامات کہتا ہے میں نشان لگے ہوئے تھے۔ اب حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں بڑے ادیب ہیں، ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ ساری بڑے ادیبانہ انداز میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جہاں پر انہوں نے تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں کہا کہ اے محبوب تمہاری جدائی میں ہماری آنکھیں روتی ہیں، تو یہ جو انداز تھا کہ تمہاری جدائی میں، اس نے کہا دیکھو تمہاری کہہ دیا، آپ کی کہنے چاہیے تھا۔ اس بات پہ وہ توہین کا فتویٰ لگا کر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام سے خارج کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور میں یہاں پر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ میں عرض کروں ایک واقعہ بھی، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ خود بیان فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی وجہ سے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بدگمانی پھیل گئی تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے ان کی ٹھیک ہے یا نہیں تھے، کام ٹھیک تھا یا نہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے کلاس کے دوران یہ بیان کیا، ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں، اور ہم نے ابھی جو ان کا مجلہ نکالا ہے ان کے حوالے سے، اس کے اندر ہم نے اس کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں حج وغیرہ کیا، عمرے بھی کیے، تو میں نے باقی تمام بزرگان دین جن کا نام یاد تھا ان کا نام لے کر الگ الگ عمرے کیے، اور جن کا نام نہیں ذہن میں تھا سب کی طرف سے مشترکہ عمرہ کیا، اور کہا کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے خیال آیا لیکن وہ تردد کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔
باقی تمام کے میں نے عمرے کیے. اور میں نے کہا ان کو رہنے دیتے ہیں. کہتے ہیں میں جس دن مجھے خیال آیا تھا اور میں نے تردد کی وجہ سے عمرہ ان کے نام کا نہیں کیا، تو فرماتے ہیں اسی رات کو میں نے خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں گزر رہا ہوں، گزرتے ہوئے میں ساتھ کھڑا ہو گیا، درس سننے لگا کہ اچانک پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے بھی دین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے بھی دین کی خدمت کی ہے. تو فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں سمجھ گیا کہ وہ جو میرا تردد تھا وہ انہوں نے دور فرمایا کہ ہمیں بھی ایسا نہ سمجھو، ہم بھی اپنے وقت میں دین کا کام کر کے گئے. پھر کہتے ہیں پھر میں نے اسپیشل اگلے دن جو ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کے نام کا عمرہ کیا. تو یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا اس انداز میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے علماء خطاب فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخ ہے اس کو ہر بندہ قتل کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فیصلہ بھی آپ نے کرنا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ آپ کا کام تو نہیں ہے، یہ تو علماء فرمائیں گے گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. ورنہ ہر بندہ ہی فیصلہ کرتا پھرے کہ ہاں جی میری نظر میں گستاخ تھا میں نے مار دیا، میری نظر میں گستاخی ہوئی تھی میں نے مار دیا. فیصلہ پہلے علماء کریں گے کہ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے اس کو قتل کرنا ہے.